Assalamu alaikum, dear students. This is unit number 4, the great train journey. यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, इसकी से कुछ समरी बयान करते हैं, कुछ वर्ड्स, चंद एक वर्ड्स मीनिंग है वो क्लियर हो जाएं, और भी बहुत सारे हैं वो रास्ते में आपको पता लग जाएंगे. वर्ड्स टू नो जैसे कंसील्ड है, हिडन और कवर्ड अप, छुपा होना किसी चीज़ का, वाज़ेह ना होना. स्टेशनरी, ये स्टेशनरी जो है इसका मतलब है नॉट मूविंग यानी साकिन. लेकिन जो दूसरा स्टेशनरी होता है जो अक्सर आप किताबों और पेंसिल्स और पेन्स के शॉप्स पे जाते हैं, वो स्टेशनरी शॉप होती है. उसका डिफरेंस यही है, यहाँ पर जो ए आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर ई होता है, इसलिए ये डिफरेंट है, स्टेशनरी है. इसका नाम याद रखें साकिन, और वो जो होता है उसका पेन, पेंसिल्स, कॉपीज़ वगैरह होती हैं. शैबी मीन स्क्रफी या ओल्ड और वर्न अवे, जो वो गंदा मंदा जिसे आप उर्दू में कहते हैं, बिखरा हुआ, अजीब सा, नॉट क्लीन, उस सेंस में ये सारा इन्वायरमेंट बन जाता है शैबी की सेंस में. ये कुछ हैं उसके वर्ड्स. समरी इसकी कुछ बयान करता हूँ, आप उसको ध्यान में रखें. द ग्रेट ट्रेन जर्नी, ये कहानी है इस बच्चे की जो कि साजिद जिसका नाम है, वो बहुत शौकीन होता है ट्रेन जर्नी का, लेकिन रोज़ाना या अक्सर औकात वो गाड़ियों को पास से गुज़रते हुए देखता है, और बहुत लंबी चूँकि कतार होती है बोगीज़ की, डब्बों की, तो वो एंजॉय करता रहता है खड़ा प्लेटफॉर्म पे देख देख कर. कभी उन्हें हाथ भी हिलाता रहता है, और इस तरह वो ट्रेन गुज़रती रहती है, उसे खुशी होती है. उसके वो भी एक जहन में आता है, आइडिया आता है कि किसी वक्त वो भी इस पे सफ़र करे और इन्जॉय कर सके ट्रेन को. तो ये सारी चीज़ें हैं उसके साथ उसके जहन में आती हैं, जो बहुत बड़ा नहीं है, एक नॉर्मल किड बेबी है, तो वो सारा ये फीलिंग, उसकी अपनी फीलिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती है. वो बाज़ औक़ात चलता रहता है इधर उधर ट्रेन पे, यानी प्लेटफॉर्म पे चलता रहता है, सफ़र यानी पैदल जा रहा होता है, वॉकिंग. ट्रैक पे भी होता है साइड पे, और कुछ डब्बों को देख रहा होता है. वहाँ पर एक माल गाड़ी भी खड़ी होती है, और अजीब से उसको फीलिंग होती है कि ये मतलब कोई ख्वाहिश है उसको सफ़र करने की. जब देखता है सारे उसके जो बंद होते हैं दरवाज़े, लेकिन बाय चांस एंड बिल्कुल आगे चलकर उसे एक ऐसी जगह नज़र आती है जो खुली सी होती है, और उसके अंदर कुछ चीज़ सामान नज़र आता है. वो सामान देखकर वो कुछ कोशिश करता है कि एंट्रेंस मिल जाए उसको, और वो वहाँ उसको एंट्रेंस मिलती है. दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ पाया जाता है, अंदर कुछ सामान का ढेर रखा हुआ, जिसे क्रेट कहते हैं हम, बॉक्सेस रखे हुए हैं. बॉक्सेस को वो इधर उधर देखता है तजस्सुस में कि क्या पैक हुआ हुआ है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं. वो इधर सारा सिलसिला वो करता है, वो सारी चीज़ों का अंदर से कुछ उसको कुछ, बस ये भी फ़िलहाल ये सीन है उसके साथ इन तमाम पैराग्राफ्स में. वो यही कुछ महसूस कर रहा होता है. फिर अपने आप में सोचता है कि गर्मियों की छुट्टियां भी हैं उसको, और वो ज़रूर उसे चाहिए कहीं ना कहीं जाए. लेकिन वो जो एनवायरनमेंट है सारा ट्रेन का, वो उसे बोरिंग सा नज़र आता है, कोई ख़ास अट्रैक्शन नज़र नहीं आती. लिहाजा वो अपनी उसमें तजस्सुस में फिर भी चलता रहता है. करते कराते वो एक जिस जगह वो पैदल चल के जाता है, वो ट्रेन का एक कंपार्टमेंट होता है जिसका दरवाज़ा उसने खोला था. वहाँ पर भी वो कहता है किसी दिन उसका जो दोस्त है, जिसका नाम यहाँ उमैर के नाम से है, वो भी उसका कोई दोस्त हो और वो भी उसके साथ हो, फिर उसके साथ सफ़र करे और ट्रेन का एंजॉय करे ट्रैवलिंग करते हुए. लेकिन जैसे ही वो इधर उधर जिस डब्बे में वो दाखिल होता है, वो असल में एक ट्रेन फ्रूट्स कैरिज है, वो यानी उसके डब्बों में फ्रूट्स सप्लाई किया जाता है. तो वहाँ वो देखता है, उसको एप्पल नज़र आते हैं, कुछ अपने पास रख लेता है, कुछ वो मतलब इंजॉय करता है, खाता पीता रहता है. लेकिन अचानक क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है जैसा कि उसको जो ट्रेन से बाहर दरख्त कई एक दो नज़र आते हैं, वो चलना शुरू हो जाते हैं. बजाय इसके कि वो ये महसूस करता कि ट्रेन चल पड़ी है, उसको लगता है दरख्त चल पड़े हैं. तो छोटा है चूँकि उम्र में, एज में, उसके ख़यालात का ये एक
اظہار ہے، ڈسپلے ہے، تو وہ ایسا لگنے لگتا ہے۔ چلتے چلتے کافی وہ سفر اس کا موونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، فارورڈ ہوتا ہے، وہ کافی ٹرین ذرا تیز ہوتی ہے اپنے سفر میں، چلتے جاتے ہیں اور وہ اس کو ایک عجیب سا ویو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ دیہات کے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں، کبھی کچھ، یہ ایک بوگی جس میں جاتا ہے وہ ایپل ہوتا ہے، وہاں پر اسی کیریج میں، ڈبے میں، اس کو ایک شخص بھی نظر آتا ہے، گندا سا، عجیب سے برا حال اس کا، ناٹ کلین، ہپی کے نام سے ہے، ہپی مطلب اس کی میٹنگ ہوتی ہے اس کی وہاں، وہ خوف زدہ بھی رہتا ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم چاہتے ہو یہاں رہنا، یعنی تمہیں کڈنیپ نہ کیا جائے، تم چاہتے ہو کہ بچ جاؤ، تمہیں پکڑا نہ جائے، تو بہتر ہے یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ اس کے یہ کچھ ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے، اور وہ شخص ایسا ہے جو جس طرح کے جو بیگرز ہوتے ہیں، جہاں جگہ ملی اسٹے کر لیا، جو جگہ ٹرین میں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، لائک کائنڈ آف مین۔ تو یہ سارا اس سے ملاقات ہوتی ہے، اور ڈر بھی لگتا ہے، تھوڑی گفتگو بھی رہتی ہے، کچھ سوالات ہوتی ہے، ان کی کانورسیشن ہوتی ہے، وہ سارا یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے، اور سفر بھی چل رہا ہے، حالانکہ ٹرین چل رہی ہے اس وقت، اور وہ کبھی ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے باہر، وہ پوچھتا رہتا ہے کہاں جانا چاہتے ہو، کدھر جاتے ہو، وہ اپنی خواہش کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے۔ تقریباً یہ 30-40 مائلز کا سفر جو ہے ساجد طے کر چکا ہوتا ہے، اور وہ بس اسی طرح وہ اپنے سیب کھانے میں بھی مصروف رہتا ہے، انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ٹرین ہلتی ہے، ویلز موونگ ہو رہے ہوتے ہیں، باہر کے مناظر چینج ہو رہے ہوتے ہیں، لائک ٹرین، کبھی درخت آ جاتے ہیں، کبھی ولیجز سامنے نظر آتے ہیں اسے، تو اس طرح یہ ایک پینورامائک سین اس کے سینیریو میں آ جاتا ہے، اور وہ سارا سلسلہ اس کی کھانے پینے کا بھی چل رہا ہے، گفتگو بھی چل رہی ہے، تو وہ ایک سلسلہ چلتا ہے، لیکن آگے اس کو توقع ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وہ آگے بدلے گا، اور ٹرین جو ہے وہ ہم کسی جگہ اتریں، جیسے ہی وہ ٹرین چل کے آگے کسی جگہ پہ چلتی ہے، وہ یہ اپنے سوچ رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ جا کے اسٹے کرے گا، اور وہ وہاں پر انجوائے کرے گا مزید نئی چیزوں کا، اس کا خیال تھا کہ وہ بیچ پہ جائے گا، سی پہ جائے گا، اور اس کا اور بھی ہوتا ہے کہ اپنے دوست کو بھی یاد کرتا ہے کہ وہ اگر اس کے ساتھ ہوتا تو سفر زیادہ اچھا ہوتا، پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہاں افریقہ جاؤں گا تو اپنے دوست کے لیے کوئی ریڈیو بھی لے کے آتا ہوں گفٹ کے طور پر، لیکن وہ نہ صرف افریقہ بلکہ انگلینڈ، گرین لینڈ، ان جگہوں پر بھی، چائنا بھی جانا چاہتا ہے وہ اسی ٹرین کے ذریعے یا کسی اور سفر کے ذریعے، لیکن ٹرین چونکہ اسے زیادہ پسند ہے، لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ این ایڈونچر واز آلویز مور فن وین ون ہیڈ کمپنی، کہ جب کسی دوست کے ساتھ دوسرے دوست بھی ہوں تو تب سفر کا زیادہ مزہ آتا، اکیلے سفر کا مزہ نہیں آتا۔ تو دس از لائک کائنڈ آف ہز تھاٹ از گوئنگ آن دا وے۔ ہوتا یہ ہے، اچانک اسٹیشن پہ وہ ایک اترتا ہے، جہاں سے یہ ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہے اسٹوری کا، وہاں سے اتر کے وہ اس کے بیک ڈور سے نیچے اتر آتا ہے پلیٹ فارم پہ۔ وہ ڈیفینیٹلی جب دوسرے دروازے سے اترے گا تو پلیٹ فارم چینج ہو جاتا ہے اس کا، اب وہ جو آگے جا رہا تھا وہ اب گھر کی طرف گاڑی میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اتنا سارا سفر ہو رہا ہے، نہ گاڑی مڑ رہی ہے، نہ کچھ چینج ہو رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں انجن کا جو ہے رخ بھی بدلا ہوا ہے، اور اس کی جو ڈائریکشن ہے چینج ہو گئی ہے، اسے یہ عجیب سی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کرتے کراتے وہ جب ٹریولنگ کر چکا ہوتا ہے 40-50 مائلز کی، تو وہ ہوتا یہ ہے، اسے یہ اندازہ نہیں لگ پاتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ ساری ٹرین واپس آنا شروع ہو گئی ہے، ڈیفینیٹلی جب اس کا پلیٹ فارم چینج ہوا تو وہ جو جانے والی ٹرین تھی وہ اب واپسی کی ٹرین میں سے آ جاتا ہے۔ 50-40 مائلز جب طے ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اصل میں اپنے آبائی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں سے وہ سوار ہو گیا تھا بائی چانس۔ اینی وے، وہ سارا عجیب سا یہ سارا سفر وہ طے کرتا رہتا ہے، اور اس کی جو وشز بھی چلتی رہتی ہیں، عمیر ہوتا اور اس کا ساتھ کوئی اور شخص ہوتا، وہ شخص اتر چکا ہوتا ہے، وہ جو اس کو ڈرٹی تا شیبی سا یا ہپی سا شخص سے ملا ہوتا ہے، وہ تنہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ خواہش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے دوست اس کے ساتھ ہوتے ٹرین پہ، وہ سفر کرتے رہتے۔
اور وہ مزید عجیب سا پریشان ہوا ہے کہ میں یہ ہوا کیا میرے ساتھ، کیونکہ اتنا لمبا سفر طے کیا، ٹرین نے ٹرننگ نہیں لی، واپس بھی نہیں ہمیں آیا، لیکن اچانک میں دوبارہ اتنا لمبا سفر کر کے گھر کی طرف آ گیا ہوں۔ اینی وے وہ پریشان رہتا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں زحمت کرتا کہ میں کسی ٹکٹ کلیکٹر سے، وہاں جو گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں ٹرین کے، ان سے پوچھ لوں اور کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ بہرحال کچھ نہیں کرتا، عجیب سی فیلنگ کے ساتھ، ذہن کے ساتھ مارکیٹ بازار کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بس یہی سوچتا رہتا ہے۔ لاسٹ لائن جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، آئی ایم گوئنگ ایوری ویئر، کہ میں ہر جگہ جاؤں گا۔ ہی سیڈ فیئرسلی، بہت ہی اس نے کانفیڈنٹ ہو کر کہا، آئی ایم گوئنگ ایوری ویئر اینڈ نو ون کین اسٹاپ می، میں بس جاؤں گا، ہر جگہ جاؤں گا اور بس مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ دس از دا ہول اسٹوری بائی بانڈ، رسکن بانڈ، انڈین رائٹر ہے، اس کی یہ اسٹوری ہے یہ بچے کے حساب سے۔ یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سوچتا ہے، اور اوپر اس کے آئیڈیاز ہیں، یہ ببلز میں شو کیے گئے ہیں، اس کی وش ہے میں ٹکٹ خریدوں گا، جاؤں گا اپنے دوست کے ساتھ، لیکن وہ سارے سفر کے دوران یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو غائب ہو گیا، ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس یہی سوچ رہے ہوں کہ میں کہیں کڈنیپ تو نہیں ہو گیا، میں کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں کروا بیٹھا، یا میں کہیں بھٹک نہ گیا ہوں۔ یہ ساری فیلنگ اس کو آ رہی ہوتی ہے، لیکن اینی وے وہ اس کی خواہش ضرور پوری ہو جاتی ہے ٹرین میں سفر کرنے کی، اور اس طرح یہ سارا سفر اس کا طے ہو جاتا ہے۔ آپ اسے بار بار سنیں، دھیان سے سنیں اور توجہ سے سنیں، اور اس کی ریڈنگ آپ خود سے بھی کریں تاکہ یہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو کلیئر بھی ہوتی جائے، پیراگرافیکل انفارمیشن بھی آپ کو مزید مل جائے۔ تو I tried my level best to cover up all the points mentioned in the text. Okay, see you later.